تھوڑا سا میں متوجہ کروانے کر سکتا ہے. کسی ہادی میں طاقت نہیں, کسی ہادی میں طاقت نہیں. عزیزو یہی تو ہے کہ جب اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, 1400 سال سے یہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جن کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا, جن کو اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا, انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے علی کی ولایت کے بدلے میں سوسمار کو اپنا ولی بنا لیا, اور اس دنیا میں کعبہ میں رہتے ہوئے ٹرپ کو اپنا ولی بنا لیا. جس سے اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اس کی ہدایت کر دے, کسی ہادی میں طاقت نہیں کیونکہ اس کی مشیت ہی نہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہو سکے. بابا دے بلند سلوان کیا ہے جس سے اللہ گمراہی میں. اور دوسری جگہ پہ ہے یضلل اللہ من یشاء ویہد اللہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. سورہ نحل کی آیت ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ جو رسول کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھائے پیے سوئے بیٹھنے والا ہو بیٹھنے والی ہو, ضروری نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, ضروری نہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو. کبھی ایسا بھی ہوا کہ بزم رسول سے اٹھتے ہوئے کہتے تھے رسول نے کیا کہا, بزم رسول سے اٹھتے ہوئے کہتے تھے رسول نے کیا کہا. کبھی دور رہنے والا اتنا ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے کہ خود ہاتھی الہی یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے, اویس میں محمد تیری زیارت کے لیے منتظر ہوں, میں محمد تیری زیارت کے لیے. کبھی اتنا ہاتھ دور رہ کے ابھی زیارت نہیں کی اور اتنا ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے کہ خود ہاتھی الہی کہتا ہوا سنائی دیتا ہے یا نہیں. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, اور انہوں نے اللہ کی نعمت کو کیا کر دیا, کفر میں تبدیل کر دیا. یہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جن کو انہوں نے کفر میں تبدیل کر دیا. وَأَهْلُ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ, اور قوم کو مقام میں ہلاکت تک پہنچا دیا. یہ کون سی نعمت ہے جو پوری کی پوری قوم ہلاکت کے گھڑے میں گر رہی ہے. یہ کون سی نعمت ہے, کیلا ہے, سیف یا کھجور کیونکہ یہ جنت سے آئی ہوئی ہے, یا انار کیونکہ اس میں ایک دانہ جنت کا ہوا کرتا ہے. کون سی وہ نعمت ہے, کیونکہ یہ ساری نعمت ہے. نعمت کے معنی کیا ہے, نعمت کے معنی انعام ہے, فضل ہے, فائدہ ہے. یہ نعمت کے معنی تو یہ کیا, یہ جتنی ہمارے پاس موجود ہے یہ فضل الہی ہے, یہ نعمت الہی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے, یہ نعمتیں ہیں جس کی انکار کی وجہ سے پوری کی پوری, ایک شخص نہیں پوری کی پوری اہلو قومہم دار البوار, پوری کی پوری قوم. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پورے جوش و توانائی کے ساتھ نعرہ حیدری, حیدری. سمجھ میں آ گیا یہ نعمت کون سی نعمت ہے, نعمت ہے جن کو وہ پہچانتے ہیں ثم ینکرونہا, پھر اس کا انکار کرتے ہیں. قرآن کے ٹائم میں سے اکثر کافر ہیں, یہ ہے کون سی نعمت. ساتھ کے آل محمد فرماتے ہیں کہ جب آیت ولایت نازل ہوئی تو ایک گروہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ یہ جو آیت ولایت نازل ہوئی اس کا کیا کریں. تو بعض نے کہا کیا کریں, انکار کرتے ہیں تو ساری آیات کا انکار کرنا پڑے گا. توجہ ہے بابا, اگر انکار کرتے ہیں تو ساری آیات کا انکار کرنا پڑے گا, اور اگر مانتے ہیں تو ولایت علی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی, ولایت علی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی. کیا کرے پھر, کہا بعض نے کہا پھر ایسا کرتے, وہ صادق ہے, وہ امین ہے, ہم اس کی تمام گفتگو کو مانیں گے, تمام آیتوں کو مانیں گے, لیکن اس آیت کو نہیں مانیں گے کیونکہ علی کی ولایت ہمارے گلے پڑ جائے گی. فوراً آیت نازل ہوئی, کیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا, وہ اس اللہ کی نعمت کو پہچانتے تھے, ثم ینکرونہا, پھر کیا کہا. اچھا, اسی وجہ سے جب مولا سے پوچھا گیا تو مولا امیر فرماتے نحن نعمت اللہ, ہم وہ اللہ کی نعمت ہے, ہم وہ اللہ کی نعمت ہے. ہم 14
اللہ کی نعمت ہے۔ اب پتہ چل گیا میرا موضوع کیا تھا؟ ولایت علی ہے نعمت جلی، یہ ولایت علی، یہ خلافت علی، یہ نعمت جلی ہے، یہ ولایت علی، یہ نعمت جلی ہے۔ تو آئے قرآن کی طرف، پھر قرآن میں آیا ارشاد ہوتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو بھی تمہارے پاس نعمت فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو تمہارے پاس نعمت کس کے طرف سے؟ فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن نے بتا دیا جو نعمت ہوگی وہ خدا کی طرف سے ہوگی، اور یہ ولایت و خلافت اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے۔ جب ہر جو نعمت خدا کی طرف سے، تو ولایت علی اللہ کی طرف سے سقیفے سے نہیں لائے، یہ ولایت علی اسی لیے تو ہے نا، مولا نے فرمایا تھا۔ اور آپ آیت مشہور و معروف آیت غدیر کے دن والی آیت پڑھتے رہتے ہیں، بلک کے بعد کون سی آیت نازل تھی؟ اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ آیت اللہ شہید جو ہے علامہ مرتضیٰ جو ہے مطہری صاحب، علامہ شہید مرتضیٰ مطہری نے ایک پیارا جملہ لکھا ہے۔ شہید فرماتے ہیں اسی آیت کے تفسیر میں تھوڑا ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ کے دین کو ہم نے کامل کر دیا۔ کہا کیا پہلے دین کامل نہیں تھا؟ کیا پہلے دین مکمل نہیں تھا؟ کہا کہ تمام شریعت پہنچ چکی تھی، تمام اوامر، تمام نواہی، تمام احکامات قرآن پہنچ چکے تھے، تمام شریعت پہنچ چکی تھی، تمام دین پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اسی آخری حج پر الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ علامہ شہید فرماتے ہیں پیارا اس نے مثال دیا ہے، اس دل چاہتی ہے کہ وہ مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ راضی بیٹھے ہیں؟ بلند سلوات۔ تو کیا ہوا؟ علامہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِي رُوحِي، جب میں اس کو بنا لوں۔ اب یہ مثال دے رہے ہیں علامہ صاحب، مثال دے رہے ہیں شہید کا مثال ہے۔ شہید اسی آیت کے پیچھے مثال دیتے ہیں، نیچے مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے جب آدم کو خلق کر دیا، پورا آدم خلق ہو چکا، آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، پورا آدم مکمل بن چکا تھا، گیلی مٹی سے اب سوکھنے کے لیے رکھا گیا۔ اب یہ آدم بن چکا تھا، مکمل تھا، لیکن علامہ شہید فرماتے ہیں مکمل تھا، کامل نہیں تھا۔ کہا جیسے اس میں روح کو پھونکا گیا فوراً سارے سجدے میں گر گئے۔ کامل اس رجل کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ہو اس سے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کان ہو اس کان سے سن رہا ہو، زبان ہو اس زبان سے بول رہا ہو۔ کامل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے تمام اعضاء و جواہر کی جتنے اوصاف اور صفتیں ہیں وہ اس میں پائی جا رہی ہو، وہ ذہن کا سالم ہو، اس کی دل کی دھڑکن چل رہی ہو، اس کے ہاتھوں میں حرکت ہو، اس کے پاؤں میں ہلچل ہو، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہو، یہ ہوتا ہے کامل۔ علامہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو چکا تھا، لیکن ولایت علی نے اس میں روح پھونک دی۔ آج حدیث رسول کی سمجھ میں آ گئی دے علی، اگر کوئی قیام اللیل ہو، سیام النہار ہو، احد کے برابر سونا راہ خدا میں دے، وہ 7 حج پیادل کرے، صفا اور مروہ میں بے قصور مارا جائے، اے علی اگر تیری محبت نہیں، جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی